صدیوں پہلے عرب کی ریت میں ایک عبادت کی شروعات ہوئی جس نے امت کو ایک دل، ایک سوسائٹی اور ایک آواز میں جوڑ دیا، جس نے صدیوں سے مسلمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا رکھا ہے۔ ایک ایسا نظام جو ہر ہفتے امت کو ایکتا کا پیغام دیتا ہے۔ اس کا نام ہے جمعہ کی نماز، یعنی نماز جمعہ۔ ہر جمعہ جب اذان کی پکار اٹھتی ہے، حیا علی الفلاح، تو انسان دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکل کر اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جمعہ کی نماز کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور اس کو اتنا اہم مقام کیوں ملا؟ کیوں یہ مسلمانوں کا سب سے مقدس دن مانا جاتا ہے؟ آئیے 1400 سال پرانے دور میں سفر شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کو پوری ڈیٹیلز میں سمجھ آئے گا جمعہ کے نماز کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام سے پہلے عرب میں کوئی طے شدہ مقدس دن نہیں تھا۔ قبیلے اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہتے، ویسے اس وقت میں کوئی ایک جگہ جمع ہونے کا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ لیکن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یثرب یعنی پرانا مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج ہفتے کے ایک دن اکٹھا ہوتے تھے۔ وہ اس دن کو جمعہ کہتے تھے، جس کا مطلب جمع ہونا، مگر یہ صرف مشورہ اور دنیاوی باتوں کے لیے ہوتا تھا۔ مطلب عبادت، نماز یا خطبہ، اس کا کوئی نظام نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ والے دور میں مسلمانوں پر کڑی پابندیاں تھیں، نہ اذان کی اجازت نہ کھلی عبادت۔ اس لیے اس وقت جمعہ کی نماز کا دعوت و اقامت پبلکلی استھاپت نہیں کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف اسلام کا پیغام لگاتار مدینہ پہنچ رہا تھا۔ اوس اور خزرج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے جوڑ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ انہی لوگوں نے بعد میں بیعت عقدہ کی، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہیں سے اسلام کا مرکز مکہ سے مدینہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانباز، سندر اخلاق والے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ ان کا کام تھا لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا اور امت کو ایک جٹ کرنا۔ اسی دوران مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، آؤ ہم اللہ کی یاد کے لیے ایک دن طے کریں، جس دن ہم سب اکٹھا ہو کر قرآن سنیں، عبادت کریں اور امت کو ایک مضبوط جماعت بنائیں۔ یہیں سب سے پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز بنی بیجہ نام کے علاقے میں ہوئی اور اس کے امام تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وہ وقت تھا جب جمعہ کی عبادت کا اجالا پہلی بار مدینہ المنورہ میں چمکا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، تب مسلمانوں کا ایک پورا سماج بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں ایک آیت نازل کی، سورہ الجمعہ آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف بڑھ جاؤ۔ دوستو، آپ اگر نہیں جانتے ہیں ابھی تک کہ اذان سب سے پہلی بار کب ہوئی، تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دے رہا ہوں، آپ وہاں سے کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت نے جمعہ کی نماز کو فرض کا درجہ دے دیا۔ اب یہ عبادت صرف ایک مجلس نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حکم سے ایک مکمل نظام بن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر میں پہلے مدینہ قباء پہنچے۔ کچھ دنوں بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ آئی، وادی رنونہ۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا۔ سینکڑوں مسلمان جمع ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روحانی، شفقت بھرا خطبہ دیا۔ یہی دن اسلام کی سوشل عمارت کی بنیاد بن گیا۔ دوستو، جمعہ کی نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک نظام ہے۔ جمعہ میں امیر، غریب، چھوٹا بڑا سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام کی اصلی برابری اور خوبصورتی یہی نظر آتی ہے، یعنی کہ امت کو ایک جگہ جمع کرنا۔ خطبہ ایک سپتاہک درس ہے جس میں دینی تعلیم، اخلاق، صلاحیت اور سماج کا مسئلہ سب بیان کیا جاتا ہے، جسے علم اور اصلاح کا دن کہا جانے لگا۔ جمعہ ایک دوسرے کی ضرورت سمجھنے اور حالات جاننے کا سب سے مبارک طریقہ ہے، جس سے کہ سماج کو آسانی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو ہفتے میں ایک دن مل جاتا ہے جب وہ اپنی روح کو پھر سے تر و تازہ کرے، اس لیے اسے روح کو پاک اور تازہ کرنے کا دن بھی بول سکتے ہیں۔ آج ہم میڈیا،
टीवी, न्यूज और सोशल नेटवर्किंग के जमाने में हैं। लेकिन 14 सदियां पहले जब कोई इत्तला यानी कि सूचना देने वाले कोई सिस्टम ही नहीं था, तो इस्लाम ने खुतबे को ही अपना आधिकारिक मीडिया बना दिया। हर जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तालीम, हिदायत और खबरें और समाज की इस्लाह का पैगाम देते हैं। ये एक ऐसा मकसद था जो उम्मत को एक भाषा, एक पैगाम और एक राह पर चलाता रहा। दोस्तों, अगर आप अभी तक जुमा के दिन होने वाली दूसरी अजान के बारे में नहीं जानते हैं, तो आइए हम यहाँ इसके बारे में बताते हैं। अजान इस्लाम की पहचान है। जुमा के दिन इस अजान की अहमियत और बढ़ जाती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, तो बाजारों में, दूर इलाकों में सावधानी के लिए एक दूसरी अजान भी लगाई गई, ताकि हर व्यक्ति को जुमा का वक्त मालूम हो जाए। हदीस में आता है, जिसने 3 जुमा सुस्ती और लापरवाही से छोड़ दिए, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। यानी जुमा छोड़ना कोई मामूली बात नहीं। ये दिन सिर्फ नमाज का नहीं, अखलाक, समाज, तरबियत और एकता का दिन है। जुमा मुसलमान को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं, वह एक उम्मत का हिस्सा है। आज दुनिया के हर मुल्क में जुमा एक ही अंदाज में अदा किया जाता है, चाहे आप दिल्ली में हो, कराची में हो, इस्तांबुल में हो, काहिरा में हो या न्यूयॉर्क में। सफ़े वही, अजान वही, खुतबा वही, पैगाम वही। यही इस्लाम की बेमिसाल एकजुटता है। जुमा की नमाज की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये हर हफ्ते नई ताजगी के साथ दोबारा जिंदा होती है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे से इकट्ठा होने से शुरू होती है और वादी रनूना में सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहले जुमा पर मुकम्मल होती है। आज भी हर जुमा मुसलमान एक ही आवाज़ पर जमा होते हैं, हय्या अलल फलाह, यानी आओ कामयाबी की तरफ। पहली जुमा से लेकर आज तक उम्मत एक ही सफ़ में खड़ी होती है, बराबरी, मोहब्बत और रूहानियत के साथ। जुमा सिर्फ नमाज नहीं, ये दिलों को साफ करने और रूह को रोशन करने का दिन है। अल्लाह हम सबको जुमा की बरकतों, रहमतों और हिदायतों से नवाजे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलें। आमीन। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नए नए रोचक फैक्ट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।